من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. محترم سامعین کرام، یہ سورۃ المومنون ہے. سورۃ المومنون سورہ نمبر 23، اور ابھی اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 31 سے لے کر کے آیت نمبر 41 تک 11 آیتیں تلاوت کی گئی. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا. نوح علیہ السلام کی دعوت اور کس طرح سے ان کی قوم نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا اس کے بارے میں بتلایا، اور آخر کار انجام کس قدر بھیانک نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور قوم کا تذکرہ کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 31 کے اندر، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت و بربادی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قوم کو پیدا کیا، ایک اور نسل کو پیدا کیا. اور یہ کون سی نسل ہے؟ اس کے سلسلے میں اہل علم کے دو قول ہیں. جو مفسرین اہل علم ہیں ان کے دو قول ہیں. بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے تذکرے کے بعد قرآن کریم کے اندر دوسری جگہوں پہ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ ہوا ہے، لہذا یہ قوم عاد کی بات ہے. یہاں پر نام وغیرہ نہیں ہے، اسی لیے لوگوں نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قرآن کریم میں ہر جگہ پہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہوا ہے، ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا ہے، لہذا یہ جو تذکرہ یہاں پر ہے یہ قوم عاد کا ہے. لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے، اور یہ بات کسی حد تک زیادہ صحیح ہے، کہ یہ جو تذکرہ ہے وہ عاد ثانی یعنی صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ ہے، کیونکہ اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے قرآن کریم کے اندر بالکل اسی طرح کی باتیں قوم سمود کے بارے میں بھی بیان کی گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اس کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم کو، ایک دوسرے نسل کو پیدا کیا. فارسلنا فیہم رسولا منہم، اور ان کے اندر بھی انہی میں سے رسول بھیجا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول جب آئیں گے کسی قوم کے اندر تو اسی قوم کے اندر سے ہوں گے اور اسی قوم کی زبان کے بولنے والے بھی ہوں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آئے تو عرب کے اندر آئے اور عرب قوم کے لیے ہی آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا تھا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عرب کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے بلکہ جن و انس تمام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ فارسلنا فیہم رسولا منہم، اس قوم کے اندر انہی میں سے ہم نے ایک رسول کو بھیجا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، جس رسول نے ان کو یہ دعوت دی کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، تم کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ کیا مطلب یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے معبود ہونے میں جو دوسرے کو تم شریک کر رہے ہو، کیا شرک کے بھیانک انجام سے تم نہیں ڈرتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے بدلے میں بھیانک اور خوفناک انجام سے تم کو دوچار کر دے؟ کیا تم اس سے نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، واقعہ کا تسلسل برقرار ہے. اللہ فرما رہے ہیں وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. جب کوئی بھی قوم کوئی بھی نبی کسی قوم کے اندر آتے ہیں اور جب وہ اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چوٹ پڑتی ہے ان لوگوں پر پڑتی ہے جو معاشرے کے چودھری قسم کے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جو معاشرے کے اوپر ہولڈ رکھتے ہیں. آج بھی قرآن کریم اور قرآن کریم کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر کسی معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جائے تو سب سے پہلے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کی چوٹ پڑتی ہے، کیونکہ بڑے لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے وہ خود اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہیں،
وہ خود سوچتے ہیں کہ لوگ میری اتباع و فرما برداری کریں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ میرے ہاں میں ہاں ملائیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ میری حاشیہ برداری کریں، لیکن قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ تمام چیزوں کو سے کٹ کر کے صرف اللہ کو اور اللہ کے نبی کو سامنے رکھنا ہے اور انہی کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ لہٰذا یہ جو دعوت ہوتی ہے وہ معاشرے کے بڑے لوگوں کے اوپر پہلے زد پڑتی ہے، پہلے ان کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، اور وہ سب سے پہلے مخالفین ہوتے ہیں، لہٰذا وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو لوگ ہمارے ہاں میں ہاں آج تک ملاتے چلے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نبی کی دعوت کا اثر ان کے اوپر پڑ جائے اور یہ ہماری اطاعت کو چھوڑ کر کے دوسری طرف نکل جائے، لہٰذا وہ زیادہ تر جو سر کھپاتے ہیں وہ عوام میں کھپاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، اور ان کے قوم کے وہ سرداران جنہوں نے ان کی دعوت کا انکار کیا اور جنہوں نے آخرت کا بھی انکار کیا، اس سے یہ پتہ چلا کہ اس قوم کے لوگوں کا بھی وہی عقیدہ تھا جو مکہ والوں کا عقیدہ تھا۔ مکہ والے بھی آخرت کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہمارے پورے باڈی جو ہے وہ سڑ گل جائیں گے، تو پھر ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ گویا وہ بھی آخرت کا انکار کرتے تھے، یہ لوگ بھی آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ معاشرے کے وہ بڑے بڑے سردار جو آخرت کا انکار بھی کرتے تھے، جنہوں نے نبی کی دعوت کا انکار بھی کیا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کو دنیاوی زندگی میں ہم نے بہت مال و دولت دے رکھا تھا، اس قدر مال و دولت دے رکھا تھا کہ وہ لوگ مال و دولت میں ہی رہ گئے، ایسا گم ہوئے کہ خدا فراموش ہو گئے اور ان کا مقصد صرف مال حاصل کرنا تھا۔ ایسے لوگوں نے کھڑے ہو کر کے انبیاء کی مخالفت کی اور سب سے پہلے کیا کہا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ جو تمہارے سامنے جو نبی بن کر کے آیا ہے یہ تو تمہاری طرح سے انسان ہے، یہ تمہاری طرح کا انسان ہے، يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور جو کچھ تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔ مطلب یہ کہ تمام قوم کے اندر نبی کی دعوت کو جھٹلانے کے لیے جو مین مدعا ان کے ہاتھ میں تھا، جو مین پوائنٹ ان کے ہاتھ میں تھا، وہ یہی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بھی تو انسان ہے، اس کو بھی تو کھانے پینے کی ضرورت ہے، آخر اس کے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے جو تم ان کی اطاعت کر رہے ہو؟ آخر اس نبی کی اطاعت کیوں کر رہے ہو؟ یأکلوا مما تأکلون ویشربوا مما تشربون، جس طرح سے تم کو کھانے پینے کی حاجت ہے، جس طرح سے تم کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے اس نبی کو بھی ضرورت ہے، یہ بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، پھر تم کیوں ان کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہو؟ کیوں ان کی بات مانو گی تم؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا، اور ایسا ہوتا ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اپنے اندر بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے، سامنے والے کا چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم اپنے ہی طرح کے آدمی کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو تم بہت گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ نے مقولہ سن رکھا ہوگا کہ اپنے آنکھ کا شہتر نظر نہیں آتا ہے، لیکن دوسرے کے آنکھ کا چھوٹا سا تنکا نظر آ جائے گا۔ کیسے؟ یہی چودھری قسم کے لوگ، یہی جو لوگ ہیں جو نبیوں کی مخالفت کرتے ہوئے لوگوں کو ان کی اطاعت سے روکنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی ایک انسان ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے تم گھاٹا پا جاؤ گے، تم نقصان میں چلے آؤ گے، لیکن یہ چودھری لوگ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترے ہوئے سرخاب کے پر لگے ہوئے فرشتے نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کے پروپیگنڈے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اب ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کے پیچھے چلیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر نبی کے پیچھے چلے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، نقصان والی بات ہو جائے گی، خسارے والی بات ہو جائے گی۔ نبی انسان ہے، ان کی اگر اطاعت و فرما برداری کی گئی تو نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، لیکن یہ جو انسان ہے اگر لوگ ان کے ہاں میں ہاں نہ ملائیں، اگر ان کے چودراہٹ میں نہ پڑے تو لوگوں کو نقصان ہو جائے گا۔ گویا ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کی چودراہٹ کو تسلیم کرنا، ان کی برتری کو تسلیم کر کے ان کے پیچھے چلنا، لیکن نبی نے جو تعلیم دیا ہے اس کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ نبی کی تعلیم کے پیچھے چلنے سے، نبی کے اطاعت و فرما برداری کرنے سے ایک انسان کی اطاعت و فرما برداری ہو رہی ہے، اور اگر ایسا کرے گا تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ جو لوگ تھے
اس قوم کے لوگ تھے، انہوں نے اپنی قوم کو ورغلانے کے لیے، رسول سے اور رسول کی دعوت سے دور کرنے کے لیے، اپنے اثر میں رکھنے کے لیے، اپنی چودراہٹ کو ان کے اوپر قائم رکھنے کے لیے انہوں نے جو سب سے پہلی دلیل دی وہ یہی کہ اگر تم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو گھاٹا پانے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ اب دوسری دلیل انہوں نے دی، انہوں نے اپنی قوم کو ورغلاتے ہوئے ان کے دماغ کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر بھرتے ہوئے ان کی قوم کے لوگوں نے، اس قوم کے چودھریوں نے کہا اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ۔ کیا یہ رسول تم سے یہ وعدہ کرتا ہے، تم سے یہ رسول یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو پھر دوبارہ تم کو، جب تم مر جاؤ گے مٹی میں مل جاؤ گے تو تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا رسول تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ مر جاؤ گے، مرنے کے بعد زمین کے اندر چلے جاؤ گے، تمہارے جسم کے پورے اعضاء مٹی میں سڑ گل جائیں گے، اس کے باوجود تم کو اٹھایا جائے گا؟ ہیہات لما توعدون، یہ تو بالکل عقل سے دور والی بات ہے، عقل تو اس کو تسلیم بھی نہیں کرتی ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہماری تو زندگی بس یہی ہے کہ ہم مرتے ہیں، پھر ہماری پیدائش ہوتی ہے اور پھر ہم مر جائیں گے اور پھر ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یعنی ان کی جو اصل دلیل تھی ان کا ایکسپیرینس۔ کیا ایکسپیرینس یہ کہ انہوں نے یہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو ہم سے پہلے بہت سارے لوگ مر چکے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ پھر وہ دنیا کے اندر نہیں آئے، جب وہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں تو پھر کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے؟ گویا انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہا کہ جو آدمی ایک بار مر گیا دوبارہ وہ دنیا کے اندر نہیں آتا ہے تو پھر وہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ حالانکہ آپ کو اس جگہ پر بھی معلوم ہوگا، قرآن کریم کے اندر دوسری جگہوں پر بھی معلوم ہوگا کہ مکہ کے مشرکین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے اور اس قوم کے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، ان پر یقین تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو ان کا یقین تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ نبی کی تعلیمات سے متاثر ہو گئے تھے، بلکہ پرانے زمانے سے جو بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے فلسفی، ان کی ایک تھیوری ہے فرسٹ کاز، علت العلل، جس کو کہتے ہیں انگلش میں فرسٹ کاز۔ فرسٹ کاز کا مطلب یہ ہے کہ فلسفیوں کے ہاں، بڑے بڑے حکیموں کے ہاں ایک تھیوری یہ ہے کہ جو چیز ہے اس کو بنانے والا بھی ہے۔ مثلا یہ ممبر ہے، اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے، یہ فین ہے، اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے، یہ جو ڈیسک ہے اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ اسی طرح سے جو اتنی بڑی کائنات ہے یہ بھی بغیر بنانے والے کے نہیں آ سکتی، یہ ایک تھیوری ہے فلسفیوں کا، حکما کا۔ بس اسی تھیوری کے اوپر یقین رکھتے ہوئے پرانے زمانے سے مشرکین یہ مانتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو ان کے اس تجربے سے، ان کے اس ایکسپیرینس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی تھیوری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایکسپیرینس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کوئی اللہ کی ذات کو ایکسپیرینس کر سکتا ہے؟ نہیں ایکسپیرینس کر سکتا ہے، بس غور و فکر کر کے سمجھ سکتا ہے، تجربہ نہیں کر سکتا ہے کہ رب العالمین ہے کہ نہیں ہے، سمجھ سکتا ہے۔ جیسا کہ فلسفیوں نے سمجھا کیا کہ جو چیز ہوتی ہے اس کا بنانے والا بھی ہوتا ہے، جب یہ کائنات ہے تو اس کا بنانے والا بھی ہے، تو جب یہاں پر عقل کو استعمال کر کے اللہ کی ذات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ اللہ انسانوں کو زندہ کرے گا، اس کو کیوں نہیں تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ عقل کو اس جگہ پر کیوں نہیں لایا جا سکتا ہے؟ آپ عقلی طور پر سوچئے، اتنی بڑی کائنات کو رب کو بنانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا یوں ہی چپکے پھوکٹ میں بنا دیا ہے؟ لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، کیوں؟ کیا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے؟ بالکل وجہ ہے۔ دنیا کے اندر لوگ آتے ہیں، لوگوں کے اندر دو قسمیں ہوتی ہیں، بعض لوگ نیک بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ بد بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ پوری زندگی نیکی کرتے گزار دیتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو پوری زندگی لوگوں کو اپنے ظلم کی چکیوں میں پیستے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو معاملہ ہو رہا ہے اور اس طرح سے جو لوگ مظلوم ہے اور ظالم ہے، کیا ان کا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں؟ عقل کہتی ہے کہ اس کا فیصلہ ہوگا جب انسان مرے گا، مرنے کے بعد رب اس کو اپنے بارگاہ میں بلائے گا اور بلا کر کے جو نیکوکار ہوگا، جس نے دنیا کی زندگی کو رب کی مرضی کے مطابق گزارتے ہوئے ساری چیزوں کو پیٹ کے پیچھے چھوڑ دیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ان کا بدلہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے طریقے سے ہٹ کر کے دوسرا طریقہ اختیار کیا ہوگا اور انسانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی چکی کو چلایا ہوگا، ایسے لوگوں کو بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے جرموں کا مزہ چکھنا ہے اور اس کی سزا پانی ہے۔ تو یہ عقل ہے، کہا کہ جب اس عقل سے تم اس چیز کو مان سکتے ہو تو اس کو بھی ماننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے ان کی باتوں کو اور ان کے واقعے کو بیان کیا کہ ان لوگوں نے کہا ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، یہ جو آدمی ہے جو نبی تمہارے درمیان آیا ہوا ہے یہ ایک ایسا انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بول رہا ہے، لہٰذا ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ یہاں پر سب سے پہلی بات سمجھ میں آئی کہ اس قوم کے لوگوں کا یقین اللہ پر تھا، جبھی انہوں نے کہا کہ یہ جو نبی ہے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ چیز کیا تھی؟ تو وہ چیز جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ کے رسول جو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ نہیں ہے، اور انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے، یہ بھی بات جھوٹ ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ جب ان کی قوم نے مکمل طور پر نبی کو جھٹلا دیا، نبی کی دعوت کو جھٹلا دیا، نبی کی بات کا انکار کر دیا، تو نبی نے رب کے بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور کہا رب انصرنی بما کذبون، اے ہمارے رب، ہماری قوم نے مجھ کو جھٹلا دیا ہے، اب اس پر تو ہماری مدد فرما۔ رب نے کہا اما قلیل لیصبحن نادمین، بہت جلد انہوں نے جو آپ کو جھٹلایا ہے اور ہمارے دین کو رد کیا ہے، بہت جلد اپنے اس معاملے میں یہ پچھتانے والے ہوں گے اور شرمندہ ہو جائیں گے۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو اس وقت ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی سچے ہیں اور نبی نے جو جو وعدہ کیا وہ بالکل سچا ہے، اس وقت وہ شرمائیں گے، ندامت کا احساس کریں گے، لیکن اس وقت ان کے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب ان لوگوں نے نبی کی بات کو جھٹلا دیا اور نبی نے جب ان کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ لی تو بالکل مقررہ وقت پر حق کے ساتھ اللہ کا عذاب آیا، ایک سخت ہیبتناک چنگاڑ کی شکل میں۔ فجعلناہم غثاء، اور اس کے بعد ہم نے ان کو بالکل کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنا دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو جو ظالم قوم ہوں گے، جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے زیادہ نکل جانے والے ہوں گے، جو رسول کو جھٹلانے والے ہوں گے، رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسری تعلیمات کی طرف جانے والے ہوں گے، ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، ان کے لیے لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے مکہ والوں کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہ قومیں بھی تھیں اور ان کے اندر بھی رسول آئے، لیکن انہوں نے رسول کو جھٹلایا، رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنے خواہشات کے طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کی، ان کا یہ انجام ہوا ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ تمہارا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔